آج ہم نے پڑھنی ہے میر تقی میر کی غزل۔ میر کی غزل ہے: فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرہ نہ آئے یعنی درویشوں کی طرح آئے، صدا کر چلے آواز دے کر چلے، اور میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سادہ سی بات تو یہ ہے کہ میر کہتے ہیں کہ ہم درویشوں کی طرح اس دنیا میں آئے، دیکھا والا، آواز دی، اور پھر کیا ہوا؟ میاں خوش رہو، یعنی کہ دنیا والوں آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلے، ہم آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے دعا کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر شاعر، اب دیکھیں کہ کوئی بھی اجنبی اگر کسی کوچے میں، کسی گلی میں بار بار چکر لگائے تو اہل کوچہ، گلی والے، اہل محلہ اس اجنبی سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ میاں آپ کو کس سے ملنا ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن یہ فقیر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ 10 چکر بھی لگائے تو کوئی توجہ ہی نہیں لیتا، بس ہر ایک کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ گدا گھر ہے، گدا لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی گلی میں گیا، محبوب میں مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے محبوب کے دیدار کی بھیک چاہیے۔ کہتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ میری آواز کو پہچانتا ہے۔ کہتا ہے میں گیا محبوب کے در پہ، وہاں پر میں نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کہتا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ محبوب آواز سن کے بھیک دینے کے بہانے دروازے پہ آتا تھا، اور میں اس کی دید کی جو بھیک ہے وہ لیتا تھا اور میں خوش و خرم ہو جاتا تھا۔ لیکن کہتا ہے کہ آج یہ ہوا کہ آج کوئی نہیں آیا دروازے پہ۔ تو اب شاعر کو یہ خیال آ گئے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ میرا محبوب بیمار ہو گیا ہو، کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس پہ کوئی پابندی لگ گئی ہو، کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی اور کا ہو گیا ہو۔ تو کہتا ہے کہ سچا عاشق جو ہے وہ ہمیشہ خوش فہمی کا شکار رہتا ہے، وہ خوش فہمی کا شکار رہتا ہے اور وہ اچھے خیالات رکھتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں آیا تو انہی خیالات کے ساتھ وہ کیا وہاں سے گلی سے رخصت ہو رہا ہے، گلی سے رخصت ہو رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر تجھ پہ پابندی لگی ہے تو وہ ہٹ جائے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر تو بیمار ہے تو اللہ تمہیں صحت دے، میں دعا کر رہا ہوں اگر تو کسی اور کا ہے تو اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ کہتا ہے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب دیکھیں مائیہ بھی ادب کی ایک صنف ہے، تو وہ مائیے میں ایک وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ کوئی سائیکل کا ٹائر ہوئے لو بھی بدلیے کار مائیے دے خیر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ رات کو نصف شب کے بعد دیکھ رہا ہے کہ اس کے محبوب کے گھر میں دیا جل رہا ہے، تو اس کو بھی یہی خیال آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کا ہو گیا ہو، ملاقات کر رہا ہو۔ کہتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہو، اور کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو یہ اسی سے مماثلت رکھتا ہے۔ تو یہ پھر شاعر کہتا ہے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یعنی کہ جو بھی صورتحال ہے ہم دعا کر کے جا رہے ہیں، زندگی رہی تو پھر لوٹیں گے۔
دوسرا شعر ہے کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سوس عہد کو اب وفا کر چلے۔ جو تجھ بن یعنی تمہارے بغیر جینے کو، زندہ رہنے کا وہ کہتے تھے ہم، اس عہد کو، اس وعدے کو اب وفا کر چلے، اب پورا کر کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سید عبدالحمید عدم کا شعر ہے کہ پہلی سی محبتوں میں عدم کس قدر جوش و خروش ہوتا ہے۔ تو جب یہ ابتدا، جب محبت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں عاشق جو ہے اس کے تصورات میں محبوب سوار ہوتا ہے، تصورات میں رہتا ہے، اور محبوب کے تصور میں ہر لمحہ عاشق ہی رہتا ہے، اور ابتدا میں ہی جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، درمیان کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب ہماری محبت کی ابتدا ہوئی، جب ہم نے ایک دوسرے کو چاہا، تو میرے محبوب ہم نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ تیرے بغیر میں نہیں زندہ رہوں گا، اور تم نے کہا تھا کہ میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا۔ کہتا ہے کہ میرے محبوب تمہارے جدا ہونے سے، تمہاری جدائی سے، تمہاری بے وفائی سے، تمہاری بے اعتنائی سے میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ تو جدا ہو گیا ہے لیکن میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا کر کے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، تم جدا ہوئے تو میں نے وعدہ پورا کیا ہے لیکن تم وعدہ پورا نہ کر سکے۔ تیسرا شعر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کے جو غم تھے، جو دکھ تھے، کہتا ہے کہ شکر ہے میں وہ نہیں دیکھ سکا۔ کیوں؟ کہ شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کے جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وہ دوستوں کے جو دکھ ہیں، غم ہیں، وہ بھائیوں کی طرح مجھے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں حمیدہ اپنا دکھا کر چلے، یعنی کہ ہم اپنی جدائی کا، یعنی کہ اپنی اس دکھوں کا، اس دنیا سے رخصتی کا جو داغ ہے، کہتے ہیں کہ میں ہی دکھا کر چلا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں۔ شکر ہے کہ میں نے دوستوں کے دکھ نہیں دیکھے، غم نہیں دیکھے، ورنہ مجھ سے دیکھے نہ جاتے۔ اگلا شعر ہے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا صحتیابی، تقدیر، قسمت اور مقدور یعنی کوشش، یعنی کہ جتنی قدرت، جتنی طاقت رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر کہتے ہیں یہ جو عشق ہے یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اس کے لیے بہت علاج کیا، بہت دوائیاں لیں، سب کچھ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب مرض ہی لا علاج ہے تو پھر دوائی کیوں اثر کرتی؟ نہ دوا نے اثر کیا، نہ دعا نے اثر کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں نے بھرپور وہ کی ہے، علاج کیا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ یعنی عشق جو ہے وہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اور اگلا شعر ہے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ دل اٹھا کر چلنا یعنی کہ بے پرواہ ہو جانا، یعنی ہر چیز کو رد کر دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ چیزیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے ہر وقت میرے تصور میں وہی رہتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اتنا حسین ہے، جبین، بہترین، دل نشین ہے کہ وہ ہر وقت میرے اس میں سمایا رہتا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسینوں کا تو سچ پوچھو میری تسبیح کے دانے ہیں، نظر سے گرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، وہ میرے حسینوں
میرا جو محبوب ہے وہ حسین ہے، میں جبین ہے، بہترین ہے، دل نشین ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے تصور میں میں ہر وقت کھویا رہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہے، یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس میرے دل و دماغ پہ میرے محبوب کا جو حسن ہے وہی چھایا ہوا ہے، وہی سمایا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. بے خود کرنا، اپنے آپ سے الگ کرنا. دکھائی دیے یعنی نظر آئے، جدا کر دیا یعنی ارادہ کر دیا. کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میرا محبوب جب ملے گا تو میں یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، یہ گلا کروں گا، یہ شکوہ کروں گا. کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا حسین ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو میری زبان گم ہو جاتی ہے اور میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. کہتا ہے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں اور میں اپنے آپ میں نہیں رہتا. اس کے حسن کی ایک جھلک جو ہے وہ اس کے سامنے میں اپنے آپ میں نہیں رہتا اور میں بے خود ہو جاتا ہوں، مجھے اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ سارے گلے، وہ شکوے، وہ سارے درے کے درے رہ جاتے ہیں. اور اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی اکے بندگی ہم ادا کر چلے. جبیں ماتھا اور اکے بندگی کا حق، اطاعت کا حق، عبادت کا حق. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ میر کے دور میں اسلام کے زوال کا دور تھا وہ. تو وہ کہتا ہے کہ اب اس کی دو تشریحیں ہیں، ایک حقیقی ہے، ایک مجازی ہے. حقیقی میں یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہے اللہ تیری جو عبادت ہے، تیری جو اطاعت ہے وہ میں نے پوری کی، میں نے سجدے کیے، تجھے راضی کیا، راضی کرنے کی کوشش کی، اور جو حق بندگی تھا، اطاعت کا حق تھا، وہ میں نے پورا کر دیا ہے. اور مجازی میں کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب، اور اس وقت میر کے دور میں یہ جو اسلام تھا یہ زوال پذیر تھا، زوال میں تھا. تو اس وقت جو شاعر، جو عاشق تھے، وہ محبوب کے ساتھ وہ باتیں منسوخ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی. تو وہ دوسرے اس میں مجازی میں یہ کہتا ہے کہ ہے میرے محبوب کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہارا جو نقش پا ہے، تمہارے پاؤں کے جو نشان ہیں، میں نے ان پہ جبین رکھی ہے، ماتھا ٹیکا ہے، میں نے وہاں پر سجدے کیے ہیں. تو اب تو راضی ہو جا. میں نے تمہیں راضی کرنے کے لیے اپنی جبین جو ہے تیرے نقش پا پہ جہاں پر تم نے قدم رکھا میں نے وہاں پر سجدہ دیا، وہاں پر اپنی جبین رکھی. تو اب میں نے جو بندگی کا حق تھا، جو اطاعت کا حق تھا، یعنی کہ جو چاہنے والے کا کام تھا، حق تھا، کہتے ہیں میں نے عاشق کی طرح وہ سارے کام پورے کیے ہیں، پوری طرح وہ بندگی کا حق ادا کیا ہے میرے محبوب. اور آخری شعر ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. سادہ سی بات ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک کائنات قائم کر رہا ہوں جس میں انسان ہوگا، بندہ ہوگا، وہ عبادت کرے گا، یہ وہ سارا کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہے اللہ ہم تو ہمہ وقت تیری ثنا بیان کرتے ہیں. وہ تو بندہ پیدا کرے گا، وہ جھگڑا کرے گا، وہ آپس میں خون بہے گا زمین پہ، وہ منکر ہوگا، طرح طرح کی باتیں بتائیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہاں پر وہ میر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو کہتے ہیں دنیا کے مشاغل میں آ کر، دنیا کی چمک دمک میں آ کر کہتا ہے مجھ سے یہ کام تو نہ ہو سکے جس کام کے لیے میں آیا تھا. کہتا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں گا، کہ میں کیا جواب دوں گا کہ میں کس لیے آیا تھا اور میں نے کیا کیا ہے.
تو یہ غزل میر کی ختم ہو گئی. اب آخر میں حسن معمول ایک قطعہ 2 شعر سن لیں. یہ یوں ناروی بہت اچھے شاعر ہیں، گزرے ہیں. تو ان کا قطعہ ہے، 2 شعر ہیں کہ ادا آئی، جفا آئی، غرور آیا، حجاب آیا، کیا کیا آفتیں لے کر حسینوں کا شباب آیا. شب غم کس طرح گزری، شب غم کس طرح گزری، نہ تم آئے، نہ خط آیا، نہ موت آئی، نہ خواب آیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ توجہ سے سنا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملیں گے.